محترم قابل صد احترام حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نائب امیر شریعت صاحب بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہم سب کو یہاں اپنی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف ہم سب کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا بھی کریں، کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نسبت کو تا حیات باقی رکھے اور ہماری نسلوں میں تا قیامت باقی رکھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 سنت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آج بھی مسلمان کہیں آباد ہوتا ہے تو وہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اپنی مسجد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد میں ایک صفہ، ایک چبوترا بنایا، یعنی ایک مکتب اور مدرسہ قائم کیا۔ اور وہ مکتب اور مدرسہ ہی نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ بڑی یونیورسٹی تھی اور اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے لیے مکان بنایا۔ آج ہم اور آپ بھی یہ 3 کام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 نسبتوں کی طرف اپنے 3 کام کی نسبت کرتے ہیں، لیکن تھوڑی ترتیب بدل گئی ہے۔ آج مسلمان یہ کرتا ہے کہ اللہ کے گھر سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ جب اپنا گھر بن جاتا ہے، پورا محلہ آباد ہو جاتا ہے، پھر اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ محلہ میں مسجد قائم ہو، اور جب مسجد قائم ہو جاتی ہے، کچھ علماء اور کچھ جماعت کے ساتھی اگر توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کے یہاں مکتب ہونا چاہیے، آپ کی مسجد تعلیم سے خالی ہے، تو ہمارے یہاں مسجد میں مکتب یا محلہ میں مدرسہ قائم ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ 3 وہ نسبتیں ہیں جس پہ تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے نسبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ ہماری مسجد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف ہے۔ آج مسلمان جس حال میں بھی ہو، جس طرح کے ایمان کے ساتھ بھی ہو، لیکن اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف ہماری مسجد کی نسبت ہے، ہماری مسجد کا وقار، ہماری مسجد کا معیار اسی نسبت کی وجہ سے بلند ہو۔ ہماری مسجد میں کسی طرح کا کوئی غلط کام نہ ہو۔ اگر مسجد میں کام ہوگا تو صرف عبادت کا کام ہوگا، مسجد میں صرف سجدہ کیا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، ذکر و اذکار کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ اور یقیناً مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی مسجد میں اس نسبت کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو خلاف شرع ہو۔ اگر کوئی کرنے آئے گا تو مسلمان اس بات کی ضرور کوشش کرے گا کہ وہ اپنا مال بھی اس کی حفاظت کے لیے لٹائے اور آخر میں اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسرا کام مدرسے کا ہے۔ ہم مدرسہ جب بنا لیتے ہیں، مکتب جب بنا لیتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس مکتب میں، ہمارے اس مدرسے میں صرف اور صرف
قال اللہ اور قال الرسول ہی کی آواز گونجے اور صرف درس و تدریس کا کام ہو، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے اسلام پر کوئی آنچ آئے، جس سے کوئی گناہ سرزد ہو، اس سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچا جائے۔ مدرسے کی نسبت یقیناً ہم اور آپ کی بہت حد تک مضبوط ہے۔ تیسرا کام جس پر آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنا گھر بنایا، ہم اور آپ بھی اپنے لیے گھر بناتے ہیں، تو آخر ہمارے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف اس طرح مضبوط کیوں نہیں ہے جس طرح مسجد کی نسبت ہے، مدرسے کی نسبت ہے؟ جس دن ایمان والے کے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے اور مضبوط نسبت ہو جائے، یقیناً اس دن اس گھر میں بھی انقلاب آئے گا، پورے معاشرہ، پورے سماج، پورے علاقے، پورے صوبہ اور پورے ملک میں انقلاب آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب محمد الرسول اللہ کے گھر کا مطالعہ کریں اور اپنے گھر کے لیے محمد الرسول اللہ کے گھر کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیں، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کو جنت نما ہونا چاہیے، پرسکون گھر ہونا چاہیے اسے، جس طرح محمد الرسول اللہ کا گھر، ان کے ساتھیوں کا گھر، ان کے بعد کے لوگوں کا گھر بہت ہی پرسکون تھا، کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی انتشار نہیں تھا، گھر میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ آج ہم بہت ساری نعمتوں کے باوجود، آج جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے گھروں میں نعمتیں میسر ہیں، جو چیزیں میسر ہیں، یہ نعمتیں اور یہ چیزیں صحابہ کرام کو میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں اطمینان نہیں ہے، ہمارا گھر مستقل انتشار کا شکار رہتا ہے، باپ کو بیٹے سے جھگڑا ہے، ماں کو بیٹی سے جھگڑا ہے، بیوی کو شوہر سے جھگڑا ہے، شوہر کو بیوی سے جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہم گھر میں بھی نہیں ادا کرتے، باہر پڑوسیوں کے نہیں ادا کرتے، محلہ والوں کے ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ گھر کی نسبت جو محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف تھی وہ نسبت بالکل کمزور ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آج کی تاریخ میں وہ نسبت نظر ہی نہیں آتی ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، تھوڑی دیر اس پر غور کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہے، شوہر کی حیثیت سے ان کا کیا مقام ہے گھر میں، وہ بیویوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہر شوہر کو محمد الرسول اللہ کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے گھریلو نظام میں ازدواجی زندگی میں اس کو برتنا چاہیے۔ جس دن مسلمان برتنا شروع کر دے گا اس دن یقیناً اس کا گھر جنت نما ہو جائے گا۔ ہم اور آپ نے قرآن کریم کا ایک حکم پڑھا، سنا اور یہ سمجھا کہ مرد بالکل حاکم ہے، وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو برابر درجہ دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد بہت بڑا کچھ ہو گیا اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں کا نگراں ہے، اس کا حاکم ہے۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، حاکم کا مطلب وہ ہے جو آفس کا ایک حاکم ہوتا ہے، جو حکومت کا حاکم ہوتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائے، اس کے انتظام و انصرام میں لگا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بالکل محکوم ہو گئی، عورت باندھی ہو گئی، عورت خادمہ ہو گئی اور گھر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو انسان اپنے گھر کی عورتوں کے تعلق سے اس طرح کا ذہن رکھے گا یقیناً وہ محمد رسول اللہ کے طریقے سے بہت ہی دور ہے۔ آج ہم اور آپ نے اپنے گھر میں ایک غیروں کا نظام بنا رکھا ہے کہ مرد گھر میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد گھر میں کام نہیں کرے گا؟ اگر اسے پانی پینی ہے تو عورت ہی پانی لا کر دے گی، اسے چائے اگر وہاں سے اٹھانی ہے تو عورت ہی اٹھا کر کے لائے، اگر اسے کھانا کھانا ہے تو عورت ہی کھانا لا کر کے دے۔ یہ بالکل اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے
کہ ہمیں خود پانی لا کے پینا چاہیے تو مرد کو پینا چاہیے، اگر ضرورت ہے گھر کی صفائی کرنے کی تو مرد کو کرنی چاہیے، اگر ضرورت ہے کھانا خود سے لگا کر کھانے کی تو کھانا چاہیے، اور اپنی بیویوں اور گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور کیوں بتانا چاہیے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اما عائشہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر دونوں حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے۔ اما عائشہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، برتن لے کر پانی نکالتی ہیں، پانی نوش کرتی ہیں، پھر آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو نہیں کہتے کہ عائشہ میرے لیے بھی پانی لیتے آنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بہت ہی فرما بردار بیوی تھی، بہت ہی اطاعت گزار بیوی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ نے اما عائشہ کو نہیں کہا۔ جب اما عائشہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اپنی جگہ پر، محمد رسول اللہ اس مشکیزے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس پیالے کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے یہاں پہ اپنا منہ یعنی اپنا یہ لب کہاں پہ لگایا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، اس وقت کا پیالہ تھا، اس وقت کا وہ گلاس تھا، یقیناً وہ پانی کا نشان اتنی دیر میں ختم نہیں ہوا ہوگا، مٹی کا برتن ہوگا یا کچھ اور دھات کا، لیکن یقیناً نشان ضرور باقی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی دلجوئی، تسلی اور ان سے اظہار محبت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے یہاں کہاں پہ منہ لگایا ہے؟ اما عائشہ بتاتی ہیں کہ میں یہاں سے پانی پیا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اپنا لب مبارک لگاتے ہیں اور پانی نوش فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، کیا محمد رسول اللہ کو یہ ضرورت پڑی تھی کہ اما عائشہ سے اس طرح کی اظہار محبت کرتے، ان کو اس طرح کی تسلی دیتے؟ کیا ان کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ اعتماد میں کوئی کمی تھا؟ یقین کے رشتے میں کوئی کمی تھی؟ یقیناً کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ محمد رسول اللہ کو ہم اور آپ کو یہ تعلیم دینی تھی کہ امت کا مرد کیسا ہوگا، امت کے مرد کو کیا کرنا چاہیے۔ گھریلو معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وہ کام جو مرد کو کر لینا چاہیے وہ کرتے تھے۔ تو آج ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے گھریلو معاملات میں کہ ہم کس طرح حاکم بنے رہتے ہیں۔ اگر ہم آفس سے آئے، ہم کھیت سے آئے، ہم کہیں اور سے آئے، اور اگر یہ سردی کا زمانہ ہے چائے مانگا، چائے میں کچھ تاخیر ہو گئی، ہم کس طرح کا سلوک اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب اس طرح کے سلوک کرتے ہیں تو معاملہ کتنا بگڑتا ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اے مرد، ہم اور آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے، مرد کا کام ہے برداشت کرنا۔ برداشت اگر ہم کر لیں اور چھوٹے چھوٹے کام کو انجام دے دیں تو گھر کی عورتوں کو جو وقت بچے گا اس میں وہ گھر کا دوسرا کام کر لے گی اور آپ کا گھر بہت ہی پرسکون رہے گا۔ کیا ہم اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم دارالقضا میں کام کرتے ہیں اور اس اسٹیج پر الحمدللہ بہت سارے قضات موجود ہیں۔ خود حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم قاضی القضات اس 7 ریاست کے رہ چکے ہیں۔ حضرت امیر شریعت بھی اس واقعہ سے واقف ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، شوہر کے بیجا حاکمانہ انداز کی وجہ سے میاں بیوی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور معاملہ گھر سے نکل کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے بچے، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، ایک ہی بچے ہیں، 2 ہیں، کبھی باپ سے محروم ہوتے ہیں، کبھی ماں سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے محمد رسول اللہ کے اس طریقے کو اپنایا ہوا ہوتا تو یقیناً ہمارا گھر نہیں ٹوٹتا، ہماری اولاد ہمارے رہتے ہوئے یتیم نہیں ہوتی، وہ ماں سے دور نہیں ہوتی، وہ باپ سے دور نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب محمد رسول اللہ کی سیرت پر یہ جلسہ کیے ہیں تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنے گھریلو زندگی میں نافذ کریں، جاری کریں، اپنائیں۔ جس دن ہمارا گھر محمد رسول اللہ کا گھر ہو
جائے گا۔ پاس پڑوس کے لوگ دیکھ کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ کو اگر بیوی دن بھر تھک ہار کر کے اگر وہ شام میں ہم گھر جاتے ہیں اور وہ دو چار بات سنا دیتی ہے، تو بجائے یہ کہ ہم ان کی باتوں کو سن کر کے اور ان کا کوئی حل تلاش کریں، ہم حل تلاش نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اگر کہہ دی، تو بجائے یہ کہ ہم اس کے حل کو تلاش کرتے، حل تلاش کرنے کے بجائے آج کا نوجوان طلاق کی بندوق اٹھاتا ہے اور اس کو طلاق کی گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ کیا ایک مرد کو اتنا غصہ ہونا چاہیے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے آپ کو مضبوط بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پختہ عقل دی ہے، عقل کامل دی ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، عقل بھی عادی دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہن ناقصات العقل، کہ ان کو کم عقل ملی ہوئی ہے، پھر آپ اس سے ہر چیز میں برابری کا موازنہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عورت گھر میں کچھ بولے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ جو مرد برداشت کر لیتا ہے وہ بہادر ہے، وہ کامیاب ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کے تقاضے پر زندگی گزارنے والا ایمان والا ہے، اور اس کی زندگی خاص طور سے ازدواجی زندگی بہتر ہوگی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک صحابی کی بیوی بہت تیز زبان تھی، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی۔ جب وہ گھر آتے یہ شروع ہو جاتی تھی، وہ بہت سمجھاتے تھے لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ محلہ کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو بھی بلا کر کے سمجھایا، لیکن وہ خاتون تھی کہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن ذہن میں بات آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی مضبوط ہیں، بہت ہی سخت ہیں، وہ اتنے غصہ ور ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے شیاطین بھی گلیاں خالی کر دیتے ہیں، تو ہماری بیوی تو ضرور ان کے سمجھانے سے سمجھ جائے گی۔ جب وہ ان کے گھر تشریف لائے تو جس طرح ہم اور آپ کے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، حضرت عمر کا دروازہ بھی بند تھا۔ دروازہ پر جب آئے تو وہاں دیکھا کہ گھر میں بہت چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بہت پریشان سے ہو گئے کہ جس مرض کی دوا کے لیے میں یہاں آیا، جس مرض کے علاج کے لیے میں یہاں آیا، وہ مرض تو میرے گھر سے کہیں حضرت عمر کے گھر میں بڑا ہے۔ وہ جب اپنا علاج اپنی بیوی کا علاج نہیں کر رہے ہیں، جو اپنی بیوی کو نہیں سنبھال رہے ہیں، جو اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، وہ میری بیوی کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ سوچ کر کے کہ یہاں میرے مسئلے کا حل نہیں ہے، میری بیماری کا علاج نہیں، واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر اتنے ہی میں وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک ساتھی آیا اور جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے آواز دی، وہ واپس آئے اور پورا واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ میں جس مرض کی دوا کے لیے آیا تھا وہ مرض تو یہاں زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اے ایمان والوں مردوں، اس جواب کو سمجھیے اور اس جواب کو لے کر کے جائیے اور اپنے گھریلو زندگی میں اسے نافذ کرنے، جاری کرنے کا کام شروع کر دیجئے۔ حضرت عمر نے بڑے پیار اور محبت سے انہیں سمجھایا اور سنایا، کہا کہ میرے بھائی، وہ میری بیوی ہے، وہ صبح اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور اپنے معمول سے فارغ ہو کر کے پھر وہ میرے لیے ناشتہ بناتی ہے اور پھر کھانا بناتی ہے، پھر رات کا بناتی ہے، دن بھر بچوں کو تیار کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے۔ اگر تم ان کے دن بھر کے کام کو گنو گے اور اپنے کام کو گنو گے تو تمہارے کام 2-4 پہ جا کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہاری بیوی کا کام 50-60 کے اوپر چلے جائیں گے۔ اور جو بیوی میرا وہ کام کرتی ہے جو اس کے ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں لگایا ہے، پھر بھی وہ کرتی رہتی ہے۔ اور اگر جب وہ تھک جاتی ہے اور شام میں گھر آتا ہوں اور شام میں وہ تھک کر کے اپنی تکان کو دور کرنے کے لیے وہ 2 چند باتیں اگر وہ سنا دیتی ہے، تو کیا ایک مرد کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ ان باتوں کو برداشت کرے، ان باتوں کو مسکرا کر برداشت کرے اور ان باتوں کے حل تلاش کرے؟ اگر تم برداشت کر لو گے، اگر تم اس کے حل کو تلاش کر لو گے تو یقیناً تمہارا گھر سکون
کا گہوارہ ہوگا، تمہارا گھر جنت النما ہوگا، اور اگر تم نے اس سے الجھا لیا اپنے آپ کو، اور اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، اگر اللہ نے ہم اور آپ کو مرد بنایا ہے تو غصہ کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا، اسی طرح کا معاملہ ہم اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ میں پتہ نہیں مجھ کو کہ یہاں ہماری پردہ نشیں بہن بیٹیاں ہیں یا نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو آپ ان کو ضرور اگلا واقعہ سنائیں۔ میں ایک واقعہ گھریلو نظام کو کیسے بہتر رکھا جاتا ہے، میں ایک واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ طے کیا تو ایک ایسے انسان سے رشتہ طے کیا جس انسان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت کا سب سے غریب فقیر انسان تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے انسان سے محمد رسول اللہ نے رشتہ طے کیا۔ آج ہم اور آپ جب رشتہ طے کرتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو رشتہ کرتے ہیں مالداری کی بنیاد پر، عزت و شہرت کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ رشتہ کرو دینداری کی بنیاد پر۔ اگر کوئی انسان خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بدصورتی مسلط کر دے گا۔ اگر کوئی انسان دولت کی وجہ سے رشتہ کرے گا، اللہ غربت مسلط کرے گا۔ اگر کوئی انسان رشتہ شہرت کی وجہ سے کرے گا، اللہ ذلت اس پر مسلط کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا ایمانداری کو دیکھ کر کے رشتہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو دونوں کو ایماندار تو بنائے گا ہی، ان کی نسلوں کو بھی ایماندار بنائے گا، اور اللہ کا اتنا فضل ہوگا، اتنا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، خوبصورتی بھی دے گا، دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ محمد رسول اللہ نے یہی کیا، دینداری کو دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طے کیا۔ حضرت فاطمہ جب گھر جاتی ہے، یعنی سسرال جاتی ہے، اول دن سے حضرت فاطمہ کو آٹھ چکی چلانا پڑتا ہے۔ اول دن سے، پہلے دن سے حضرت فاطمہ کو پانی کنویں سے کھینچنا پڑتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کو چکی چلانے کی وجہ سے ڈول جو کنویں سے کھینچتی تھی اور جو رسی کا رگڑ لگتا تھا، تو وہ جو چکی کا ٹھیلا ہوتا تھا، اس رسی کے رگڑ کی وجہ سے اس سے کبھی کبھی خون نکل آتا تھا۔ حضرت فاطمہ کتنی ساری تکالیف، کتنے مصائب اور کتنے مسائل کو برداشت کرتی تھی، لیکن ایک حرف شکایت حضرت فاطمہ کی طرف سے نہیں آتی تھی کہ ہمیں میرے ابو نے، میرے ابا نے میرا رشتہ کہاں کر دیا، بلکہ بہت ہی خوش تھی۔ کیوں خوش تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو اپنا آئیڈیل سمجھا، اپنی ماں کو اپنا آئیڈیل سمجھا۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین کو انہوں نے اپنا نمونہ بنایا تھا، اس لیے ایک حرف بھی شکایت کی زبان پر نہیں لا پاتی تھی۔ ایک موقع سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی سمجھایا کہ تم چلو، تم اس باپ کی بیٹی ہو جن کے قدموں میں ہزاروں غلام، ہزاروں باندیاں صبح شام صبح میں آتے ہیں اور شام میں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے یہ سمجھا بجھا کر کے حضرت فاطمہ کو اما عائشہ لاتی ہیں ایک باندی مانگ لینا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اما عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی، میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ یہاں بات ہو رہی ہے کچھ دیجئے، باندی دیجئے، لیکن محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے بیٹی، میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ اور یہ بات بتائی محمد رسول اللہ نے کہ جب تم دونوں بستر پر جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور یہ آج تسبیح فاطمی کے نام سے مشہور ہے، ہر مسلمان اس تسبیح کو پڑھتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جب یہ تسبیح پڑھ لو گے تو تم دونوں کے دن بھر کے تکان ختم ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں، آج ہماری
بہن بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا حضرت فاطمہ سے بڑا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو وہ طرح طرح کی فرمائش کرتی ہیں اور اپنے والد کو فون کرتی ہیں، اور والد بھی فوراً جذباتی انداز میں اس کے سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا باپ اور بھائی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہی سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کی بیجا فرمائش نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کی بیجا فرمائشوں کی وجہ سے ہمارے یہ نوجوان غلط کمائی پر مجبور ہیں، وہ رشوت لینے پر مجبور ہیں، وہ چوری کرنے پر مجبور ہیں، وہ ڈکیتی کا مال اپنے گھر میں لانے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی تو یقیناً وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے گی اور یہ پوچھے گی کہ تم کو تو 300 روپے روز ملتا ہے، یہ 400 روپے تم کہاں سے لائے؟ اور جس دن ہماری بہن بیٹیاں یہ کرنا شروع کر دیں گی، جس دن ہماری بہن بیٹیاں حضرت فاطمہ کی طرح صبر کرنا شروع کر دیں، جس دن ہماری بہن بیٹیاں حضرت فاطمہ کی طرح اپنے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیں گی، یقیناً ان کا گھر جنت نما ہو جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف سیرت کا جلسہ سننے نہ آئے بلکہ جب یہاں سے جائیں تو اس پر عمل کریں۔ یہ 3 پیغام، ایک محمد رسول اللہ کی نسبت سے دیا، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، اور تیسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم گھریلو معاملات میں اگر ان تینوں واقعات پر عمل کر لیں گے تو یقیناً ہمارے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خير الجزاء۔